السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو گھنٹی کا بٹن جسے بیل آئیکن کہتے ہیں اس کو بھی ضرور پریس کریں۔ پاکستان سے دو بڑی خبریں ہیں، بلکہ خوش خبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے اندرون ملک فضائی سفر شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے علاج کے لیے ایک دوا کی تیاری شروع کر دی ہے، جو کہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس دوا کو مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا پاکستان کے اندر محدود پیمانے پر فضائی سفر کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ سفر آج سے شروع ہو جائے گا۔ یعنی گزشتہ روز پاکستان کے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں 20% فلائٹس چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر 100 فلائٹس چلتی تھیں تو اب 20 فلائٹس کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ عید کے دنوں لوگوں کی اپنے اپنے علاقوں میں واپسی کے سلسلے میں شروع کیا گیا ہے۔ اگر یہ 100% بھی کیا جاتا تو لوگ سکھ کا سانس لیتے، لیکن 20% اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ معمول کی طرف جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک کو لاک ڈاؤن میں رکھے۔ اس لیے اب آہستہ آہستہ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی عوام کی سہولت کے پیش نظر کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوں گی۔ جو سب سے بڑی خبر ہے جس کو اب عالمی سطح پر نہ صرف شہرت مل رہی ہے بلکہ پذیرائی بھی مل رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اب کرونا وائرس کے علاج کے لیے جو دوائی ہے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی ایک دواساز کمپنی ہے جس کا نام ہے فیروسنس کے مالک اور مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کرونا وائرس کے علاج میں معاون ثابت ہونے والی یا اس کے علاج کے لیے ایک دوائی کی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور اس کی تیاری کا سلسلہ چند ہفتوں میں شروع کر دیا جائے گا۔ مشیر صحت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر اس دوا کی تیاری کی جائے گی اور استعمال میں لایا جائے گا، بلکہ یہ دوا دنیا کے 127 ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے امریکہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور نہ صرف تصدیق کیا بلکہ اس دوا کی تیاری کے لیے امریکن کمپنی کو اجازت دی گئی۔ امریکن کمپنی نے پھر پاکستان کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ 6 کمپنیوں میں سے فیروسنس ایک کمپنی ہے جو اس دوا کو تیار کرے گی اور دنیا میں اس کی مارکیٹ کرے گی اور دنیا میں اس کی فروخت کرے گی، اور دنیا کے 127 ممالک میں اس دوا کو فروخت کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، بشرطے کہ واقعی یہ کرونا وائرس کے متعلق جو ہم دعوے کر رہے ہیں یہ درست ثابت ہوں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے حکام، اعلیٰ حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرونا وائرس سے شاید ہماری زندگی بھر جان نہ چھوٹے، اور اس بیماری کے ساتھ جینا ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان کے دعوے کس حد تک درست ہیں۔ کیا یہ دوائی جو ہے یا ویکسین جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئندہ چند ہفتوں میں تیار ہو کے لوگوں پر استعمال ہوگی؟ اگر استعمال ہوگی تو اس کے کس حد تک مثبت نتائج سامنے آئیں گے، اور کس حد تک لوگ اس موذی مرض سے محفوظ ہو سکیں گے یا ان کا علاج کیا جا سکے گا۔ فی الحال پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، یعنی 1500 کے قریب لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو اموات ہے ان کی تعداد بھی 30 سے 40 ہو گئی ہے، اور عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے، حکومتی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مئی کی 21 یا 25 تاریخ تک یہ وبا اپنی پیک یا اپنی انتہا کو چھو لے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا گراف
نیچے آئے گا، یعنی کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوگی اور اس سے ہونے والی اموات میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔